سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ میں حج بیت اللہ کے تعلق سے گفتگو کا آغاز ہوا اور تنگی وقت کے تحت ابتدائی مرحلے کی باتیں گزریں، اسی تعلق سے آج بھی میں نے آپ سے روبرو ہو کر گفتگو کرنا چاہا ہے کہ حج بیت اللہ یہ ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے جس کے لیے دو قید لگی ہوئی ہے، قید زمانی بھی ہے، قید مکانی بھی ہے۔ اور عبادتیں وہ ہیں جن میں قید زمانی ہے، لیکن اس عبادت میں دو قید ہے، قید مکانی بھی ہے، وقت بھی ہو جگہ بھی ہو۔ دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی چلا جائے، اس کی تمام ترین دوسری عبادتیں تو ہو جائیں گی، لیکن حج بیت اللہ اگر کرنا ہے اس عبادت کو تو مکۃ المکرمہ میں دیار حرم میں اسے حاضر ہونا پڑے گا، اور پھر سال کے کسی اور مہینے میں وہ چاہے جاتا رہے آتا رہے، حاضری ہو جائے گی، عمرہ جیسی عبادت ہو جائے گی، لیکن حج نہیں ادا ہوگا۔ حج کی ادائیگی کے لیے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی حاضری ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ارکان کے تمام پہلوؤں پہ آپ نظر کریں گے تو ہر پہلو روز روشن کی طرح سے یہ بات واضح کر دے گا کہ یہ جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں خدا کا حکم ہو گیا ہے، نبی کا فرمان ہو گیا ہے، اسلام کا قانون بن گیا ہے۔ اس کے قانون کی پاسداری، تابعداری، پیروی کرتے ہوئے جس انداز میں ہم ارکان حج ادا کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی رکن اور کوئی نہ کوئی پہلو اللہ کے کسی محبوب کی اداؤں سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور جتنے محبوبان خدا انبیاء و مرسلین نے اپنے طور پر اپنی ادائیں پیش کی ہیں، اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی ہے، ایسی محبوب ہو گئی ہے کہ قیامت تک کے لیے اسے عبادت کی شکل دے کر ان محبوبوں کی یاد تازہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، عمرے میں آپ جا رہے ہیں، احرام پہن لیا، عمرے کی نیت سے آپ چلے، عمرہ کہاں ہوگا؟ مدینے میں نہیں ہوگا، بغداد میں نہیں ہوگا، کربلائے معلی نجف اشرف میں نہیں ہوگا، اجمیر معلی میں نہیں ہوگا۔ ان بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری تو ہو جائے گی، ثواب تو ملے گا، نیکیاں ملیں گی، فیض ملے گا، رحمت کی بارشوں میں آپ نہا رہے ہوں گے، لیکن عمرہ جیسی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ جسے عمرہ کرنا ہے وہ کیا کرے گا؟
احرام پہنے گا عمرہ کی نیت سے، احرام پہننے کے بعد وہ پہلے مکۃ المکرمہ جائے گا اور مکۃ المکرمہ میں جا کر وہ خانہ کعبہ میں حاضری دے گا۔ خانہ کعبہ میں حاضری کا بھی ایک طریقہ ہے، ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ حجاج اکرام بکثرت جاتے ہیں لیکن انہیں معلومات نہیں ہوتی، وہاں حرم محترم میں 100 سے زائد گیٹ بنے ہیں چاروں طرف، کسی بھی دروازے کسی بھی گیٹ سے وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف مسنون ہے۔ جسے حاضری دینا ہے اس کے لیے وہ باب السلام ہے، باب السلام پہ حاضری دے، باب السلام سے اندر انٹری کرنا چاہیے۔ ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ادھر ادھر کسی اور گیٹ سے، کسی اور دروازے سے حرم میں داخل نہ ہو، بلکہ باب السلام تلاش کریں۔ باب السلام یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے۔ باب السلام یہ اس رخ پر ہے کہ آپ جب باب السلام کی طرف داخل ہوں گے تو آپ کی پیٹھ پورب کو ہوگی، یعنی طلوع آفتاب جہاں سے ہوتا ہے اس سمت کو آپ کی پیٹھ ہوگی اور سینہ آپ کا سامنے ہوگا۔ جب آپ داخل ہوں گے، داہنا قدم اندر ڈالیں گے، جو ہی باب السلام کے اندر آپ پہنچیں گے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آ جائے گا۔ اللہ اللہ، جو ہی باب السلام میں داخل ہو سامنے خانہ کعبہ نظر آ جائے، اور نظر جب کعبہ شریف پر پڑے تو حکم یہ ہے کہ آپ ہر نگاہ نہ دیکھیں، بلکہ جو ہی خانہ کعبہ نگاہوں کے سامنے آئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، آنکھیں نمدیدہ کر لیں، شرمندہ ہو گناہوں پر اور اپنی غلطیوں، اپنے جرائم پہ نادم ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں اس کے روب و جلال کی بنیاد پر اپنے دل کو لرزا بیٹھیں، اور بے قراری کے عالم میں آپ نگاہوں کو نیچی کر کے اور رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہ دعا کر لیں کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں جو جو دعا کریں سب اس خانہ کعبہ کے صدقے قبول فرما لینا۔ سب سے پہلی دعا یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ آیا ہے حدیثوں میں جب خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے اس وقت حاجی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی دعا کو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو اب یہ ایک سوال ہے کہ اس وقت میں آدمی کون سی دعا کرے؟ کوئی ایک دعا فوراً قبول ہو جائے گی، مال مانگے مل جائے گا، دولت مانگے مل جائے گی، تلافی گناہوں سے چاہے مل جائے گی، وہ آسائش چاہے مل جائے گی، بلندی چاہے ملے گی، عزت چاہے ملے گی، وقار چاہے ملے گا، جو بھی کوئی ایک دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ تو ایسے وقت میں کوئی ایک ہی دعا مانگے تو سب سے بہتر ہے کہ وہ دعا مانگے جس کے سائے میں ساری دعائیں شامل ہو جائیں، اور کوئی ایک دعا دولت کی، عزت کی، وقار کی، بلندی کی، مغفرت کی نہ کرے، بلکہ یہ دعا کرے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں جو جو دعا کروں سب تو قبول فرما لے۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد
وہ پھر جتنی دعائیں کرے گا اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، قرابت داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، احباب و متعلقین کے لیے، ان کی مالداری کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، ان کے تقوی و طہارت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے وقار کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے، خدمت دین کی توفیق کی دعا کرے گا۔ جب دعا کرتا رہے گا، اس ایک پہلی دعا کے صدقے میں اللہ اس کی کوئی دعا نہیں ٹالے گا، ہر دعا اس کی قبول ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ عمرہ کرنے گیا ہے، احرام پہن کے گیا ہے، خانہ کعبہ میں آ گیا، حرم محترم میں داخل ہو گیا، خانہ کعبہ میں پہنچا اور مطاف کے حصے میں پہنچے گا۔ سب سے پہلے ضابطہ یہی ہے کہ وہ جائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود جس سمت میں نصب ہے اسی سمت سے طواف کعبہ شروع ہوتا ہے اور اسی سمت میں آ کے ختم ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی 4 سمتیں ہیں، ہر سمتوں کی الگ الگ دعائیں بھی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا طواف جو دعائیں آپ کو یاد ہوں ان دعاؤں کو کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور طواف کعبہ کرتے رہیں، 7 چکر ہو جائے۔ جب وہاں آئیں گے حجر اسود کے پاس تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر بھیڑ نہیں ہے آسانی کے ساتھ آپ حجر اسود کا بوسہ دے سکتے ہیں، تو آپ اس سمت میں جائیں گے، منہ اندر کو ڈالیں گے، اسے چوم لیں گے۔ اگر بھیڑ زیادہ ہے اور تکلیف کا اندیشہ ہے تو اس میں بھیڑ میں گھسنا اور اس میں طاقت اور زور آزمائی کر کے لوگوں کو ڈھکیل کے اندر پہنچ جانا یہ خلاف ادب ہے۔ آپ جہاں پر رہیں وہیں پر کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کریں اور کر کے اسے چوم لیں، وہی بوسے کا مکمل ثواب ملے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اب آپ کو مقام ابراہیم ہے، وہیں پر مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر کیسا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں اینٹیں اور پتھر کو جوڑا، تعمیر کیا۔ ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مٹیریل کا انتظام کیا، جیسے ہمارے اور آپ کے مکانات بنتے ہیں تو معمار جو فنکار کاریگر ہے وہ جڑائی کرتا ہے، لیبر مٹیریل کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ مٹیریل کا انتظام کرتے، حضرت ابراہیم اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ کی تعمیر فرماتے۔ دیوار کعبہ جب اتنی اونچی ہو گئی کہ اب ہاتھ وہاں نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ آج بھی ہم لوگوں کے یہاں جب کمرے کی مکان کی دیوار اونچی ہوتی ہے تو پھر پائٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، بانس ہے، فرے ہیں، پٹھرے ہیں، لگائے جاتے ہیں اوپری حصوں میں کام کرنے کے لیے۔ تو چاہیے یہی تھا کہ وہاں بھی پائٹ لگ جاتا، بانس بلے کے انتظام سے اونچائی پر انتظام ہوتا، لیکن وہاں کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ جب دیوار کعبہ اونچی ہو گئی اور اب اوپری حصوں پہ کام کرنا ذرا مشکل ہو گیا
تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام چلے وہاں سے اور صحرا میں پہنچے، پہاڑی کے کنارے پہنچے، وہاں سے ایک پتھر لے کر آئے، دیوار کعبہ کے پاس رکھا اور اپنے والد گرامی ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کیا، والد گرامی آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیں اور اب اوپری حصوں کا کام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کریں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس پتھر پہ قدم ناس رکھا اور دیوار کعبہ اوپری حصوں کا کام کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے قدم ناز میں وہ برکت، وہ عظمت، وہ شرافت عطا فرمائی، وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آج تک ہم نے اور آپ نے کبھی کسی نے نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ ایسا کسی کے گھر کا ضابطہ ہے۔ پتھر پتھر ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں ماربل لگاتے ہیں، پتھر مستری آتا ہے، جس سائز کا کاٹ دے گا 8 بائی 8 کا تو 8 بائی 8 ہی کا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑھ جائے یا گھٹ جائے۔ ہر کے گھر میں پتھر لگتا بھی ہے، اگر 12 بائی 12 کا ہے تو وہ 12 ہی 12 کا رہے گا، نہ ایک سود بڑھے گا نہ ایک سود گھٹے گا۔ یہ پتھر ہے، پتھر نہ پتھر گھٹتا ہے نہ پتھر بڑھتا ہے، لیکن اور پتھروں کی بات اور ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم ناس میں آنے والے پتھر کی بات کچھ اور ہی ہے۔ قدم کی برکت سے پتھر میں زندگی آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے دیوار کعبہ اونچی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے پتھر خود اونچا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ پتھر کبھی کہیں بڑھا ہے آج تک؟ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ یہ صرف محبوبان خدا کے قدم کی برکت ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کی برکت تھی کہ پتھر میں زندگی ہو گئی، پتھر بڑھتا جاتا، جتنی دیوار اونچی ہوتی اسی قدر پتھر اونچا ہوتا جاتا۔ اس طرح سے دیوار کعبہ مکمل ہوئی، خانہ کعبہ کی تکمیل ہو گئی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے مولا، نبی آخر الزمان، رسولوں کے امام جو آنے والے ہیں، تو ان کو ہماری ذریت میں مبعوث فرما دے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے مصطفیٰ کے میلاد کی دعا کیا تھا۔ ارے میلاد کو ناجائز و حرام کہنے والوں، ذرا شرم کرو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کی ولادت سے پہلے ہی نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، حرم محترم میں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے جوار میں کر رہے ہیں۔ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اور پھر یہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، روایت گزر گئی، زمانہ گزر گیا، میرے نبی کا زمانہ آ گیا، نبی آخر الزمان آ گئے۔ نبی نے اسلام کی تبلیغ کیا اور نبی کے دامن کرم میں لوگ وابستہ ہونے لگے۔ دور گزرا، زمانہ گزرا، حضرت سیدنا فاروق اعظم، امیر المومنین، خلیفہ رسول، تابش چہرہ دین، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی اور آپ نے دیکھا کہ یہ پتھر تو بڑا قیمتی ہے، ابراہیم کا قدم پڑا ہے، اور حضرت میرے نبی کی ولادت کا اس پہ ذکر ہوا ہے، میلاد مصطفیٰ پڑھا گیا ہے۔ یہ پتھر
یوں ہی ادھر ادھر پڑا رہتا ہے، یہ بڑی شرافت والا ہے، بڑا مقدس ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ لہذا میرے پیغمبر کی بارگاہ میں فاروق اعظم حاضر ہو گئے، حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذت ابراہیم مصلی، میں چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں درخواست کیا اور ادھر جبریل امین نبی کی بارگاہ میں پیغام خدا بندی لے کر حاضر ہو گئے۔ نبی سے مانگا، نبی آپ چاہے تو میں چاہتا ہوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، کہ جبریل امین آ گئے واتخذ اللہ من مقام ابراہیم مصلی، کہ اللہ نے تمہارے لیے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا ہے۔ یہ بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادا کی جاتی ہے۔ باتیں ابھی تشنا ہیں، آج ایک ضروری کام بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ ملک کے حالات پہ سب کو پوری طور پہ نظر ہے، معلومات ہے۔ آج مسلمان اپنے معاشی، سماجی، سیاسی، مذہبی نقطۂ نگاہ سے کس کگار پر ہیں، سب کو اس کا اندازہ ہے، اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں یہ الیکشن کا ماحول ہے اور ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے مقابر، خانقاہیں، آستانے سب خطرے میں ہیں۔ جو سازش چل رہی ہے، جو پلاننگ چل رہی ہے، اور پوری دنیا میں آج جو اسرائیل کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں پہ مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کوئی اس پہ تبصرہ نہیں چاہتے، تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور دعا خوانی کا تھوڑی دیر کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ انتظامیہ حضرات کے پاس اگر مسجد میں تسبیح ہو تو آپ سارے مصلیوں میں تقسیم کر دیجئے، اور تھوڑی دیر ہم لوگ یہ دعا خوانی کریں گے اور اپنے ملک ہندوستان کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی آسائش، ان کی آبرو، ان کی خوشحالی کے لیے دعا کریں گے، اور ایسے حکمراں کو چاہیں گے جو ہمارے لیے مناسب ہو، تعصب، تنگ نظری سے وہ لوگ پاک ہوں، ہماری حفاظت ہو۔ اس لیے الیکشن کا ماحول قریب ہے، 1 جون کو یہاں کا الیکشن ہونے والا ہے، تو دعا خوانی کی اپیل کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بس سب لوگ تسبیح لے لیجئے اور 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ میرے حساب سے زیادہ مناسب تھا، لیکن 100 مرتبہ کا اعلان ہوا ہے، اس لیے سب لوگ تسبیح لے لیجئے۔ جنہیں تسبیح نہ ملے وہ اپنی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ انگلی میں تین نشان ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ کی 4 انگلیاں ہیں، چوتھی پر پہلے پر آپ پہنچیں گے 10 ہو جائے گا۔ 3 دونی 6، 3 تیائے 9، 1 10۔ اس طرح سے آپ 10 مرتبہ ادھر جائیں، 10 مرتبہ پھر لوٹ آئیں، پھر 10 مرتبہ جائیں، پھر لوٹ آئیں، اور دوسری انگلی پر یہ نشان لگاتے رہے کہ 4 ہوا، کہ 5 ہوا، 6 ہوا، 7 ہوا، 8 ہوا، 9 ہوا، 10 ہو گیا۔ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر ہم لوگ دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آسائش کا سامان فراہم فرمائے گا۔ دعا فرمائیے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے جرائم کو بخش دے۔ پروردگار عالم
ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے معاشی، سماجی، سیاسی، مذہبی معاملات کو آسان فرما دے۔ پروردگار عالم عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ ملک ہندوستان میں پروردگار عالم آج مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، تنگ دامانی کا شکار ہے، معاشی حملہ، سیاسی حملہ، سماجی حملہ، مذہبی حملہ ہم پہ ہو رہا۔ پروردگار ان دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے ہم سارے مسلمانان ہند کو محفوظ و مامون فرما دے۔ پروردگار عالم ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، ہمارے مذہب و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم غفلتوں کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، کرم فرما دے، فضل فرما دے، احساس ہمارا بیدار فرما دے۔ پروردگار معاشی تنگی میں ہم لوگ گرفتار ہیں، آسائش پیدا فرما دے، سب کے تجارت میں فروغ عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار سیاسی سماجی لحاظ سے ہمیں عزت بلندی عطا فرما، ہمارے وقار، ہماری تعظیم و توقیر کی حفاظت فرما، عزت و وقار کو بلند فرما۔ پروردگار عالم ایسی حکومت کے شکنجے سے ہم لوگوں کو رہائی عطا فرما جن کے نظریات اسلام کے خلاف ہیں، جن کی نگاہیں اسلام پہ لگی ہیں، جو ہماری عزت و آبرو سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سینوں سے ایمان کا نور نکالنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ایسی حکومت کی ناپاک سازشوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ الیکشن کا ماحول ہے، پروردگار عالم مناسب حکمراں کا انتخاب فرما دے، ظالم حکمرانوں کے شکنجے سے ہم سب کو رہائی عطا فرما۔ ایسی حکومت عطا فرما پروردگار کہ ہم سب کو آسائش ملے، مذہب کو پروان چڑھائیں، عمل کی توفیق ملے، ایمان کا نور ہمارے سینوں میں جگمگائے، ہماری عزت و آبرو بلند و بالا ہو، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت ہو، سب کو بلندی اور ترقی حاصل ہو، ہمارے مدرسوں کی حفاظت ہو، دینیات کی تعلیم عام ہو، فروغ ہو، ہمارے بچے، ننھے بچے آج جن کے دینیات کے علم کے حصول پر پابندی لگ رہی ہے، انہیں دینیات کے علوم حاصل کرنے کا شوق و ذوق پیدا فرما۔ پروردگار ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایسے حکمرانوں کو، ایسی حکومت کو پامال فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرما، خدمت دین کی توفیق عطا فرما، احکام دین پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، تجارت میں فروغ عطا فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی، توانائی، عزت اور وقار عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، وہاں کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے، دنیا بھر میں جہاں بھی اسلام کے دشمن ہیں، دشمن عناصر کو پروردگار خاک میں ملا دے، ظالمین کو پارا پارا فرما دے۔ اللہم اہلک الکفرہ والمبتدعہ والمشرکین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجعل اللہم آمینة مطمئنہ سائر بلدان المسلمین واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علینا وعلى عبیدک الحجاج والغزاة والمسافرین فی بحرک وبرک من امت محمد اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک بلسان حبیبہ سید المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ مولا کریم مسجد کے تمام مصلی نے دعائے یونس کا ورد کیا ہے، اس پاکیزہ آیت کے صدقے ان تمام لوگوں کے ورد اور اس کے ذکر کے صدقے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کو بہتر، افضل، اعلیٰ، بلند و بالا بنا دے، دعائیں قبول فرما لے، خاتمہ ہم سب کا بالخیر مال ایمان فرما، عذاب آخرت، عذاب قبر، دنیاوی سزاؤں، میدان محشر کی سختی و تکلیف، عذاب نار سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ پروردگار اپنے نبی پاک کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بوقت مرگ میرے منہ سے نام مصطفیٰ نکلے، بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علی نکلے، آمین ثم آمین بجائے حبیب ہی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔